آپ کو پتہ ہے کہ ایک دل دہلانے والا جو واقعہ ہوا ہے وہ ہوا ہے کوئٹہ میں نہیں، وہ ہوا ہے مستونگ میں، جہاں ایک فیملی جو تھی وہ کراچی سے روانہ ہوئی اور کوئٹہ شہر جا رہی تھی، مگر رستے میں جو ہے ان کا گوگل میپ کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے مستونگ میں ان کا پڑاؤ ہوا۔ اور جب وہاں سے وہ گزر رہے تھے تو کچھ مسلح افراد نے ان کو کہا جا رہا ہے کہ روکنے کی کوشش کی، اور روکتے روکتے جو ہے کہا کہ رک جائیں، مگر وہ نہیں رکے، اور رکنے کے ساتھ ساتھ جو تھا سوچا ہوگا کہ بھئی کوئی نہ کوئی ڈکیت ہو سکتے ہیں یا کوئی نہ کوئی واردات ہو سکتی ہے۔ اکثر جب ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم لوگ کی کوشش ہوتی ہے، اور یہ بھی ہمیں اسپیشلی SOP کے تحت کہا جاتا ہے، سیفٹی میجرز کی طرف کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص یا مسلح افراد آپ لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں تو مت رکیں۔ آف کورس فیملی ہے آپ کی بیٹھی ہوئی، اس میں چھوٹے بچے ہیں آپ کی وائف ہے، تو اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو، مگر انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ جو واقعہ ہے یہ وہ بدترین صورتحال اختیار کر جائے گا، اور وہ شخص جو ہے وہ ایک ٹور کے تھرو جو ہے ایک ٹور کرنے کے لیے کوئٹہ جا رہے تھے، مگر راستے میں جو ہے ان کے اوپر شدید فائرنگ کی گئی، اور شدید فائرنگ کی صورتحال میں وہ جو شخص ہے، وہ جو تاجر تھا، کراچی سے تعلق رکھنے والا تاجر، وہ ہلاک ہو گیا، اور اس کی بیوی جو ہے وہ شدید زخمی ہو گئی، مگر دو خوبصورت جو بچیاں جو گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھیں وہ وہ اس زد میں نہیں آئیں اور وہ بچ گئیں۔ اچھا، کبھی سوچ سکتا ہے انسان کہ خوشی کے لمحات ویلاگنگ کرتے ہوئے، پہاڑوں کا نظارہ لیتے ہوئے، خوبصورت سڑکیں دیکھتے ہوئے، پاکستان کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہوئے ہم لوگ جاتے ہیں، ایسی جگہوں کا رخ کرتے ہیں، مگر آج بھی کچھ ایسی جگہیں ہیں جو کہ نو گو ایریاز ہیں، جہاں جانا بہت خطرناک ہے۔ تو سوچ لینا چاہیے جب آپ جا رہے ہو، اور انسٹیڈ جا بھی رہے ہوں وہاں کوئی مسئلہ آ جائے، ان کیس آپ کو پتہ ہے جس طرح کہ اتنا بڑا مسئلہ آیا، وہ گوگل میپ جو ہے وہ کوئٹہ لے کے جانے کی بجائے مستونگ ان کا پڑاؤ ہو گیا۔ اور آف کورس مستونگ کے بارے میں بہت زیادہ جانتی ہوں، کیونکہ مستونگ بڑا خوبصورت علاقہ ہے، مگر کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہاں ایسی دہشت گردی ہو سکتی ہے۔ لوگ کہاں چھپے ہوئے تھے، کس بل میں چھپے ہوئے تھے، کس مورچوں میں چھپے ہوئے تھے، یا لوگ جو تھے وہ انتظار کر رہے تھے، یا وہ سمجھ رہے تھے جو دہشت گرد ہیں کہ یہ بھی کوئی دہشت گردی ہے، مگر دن دہاڑا جو ہے صبح سویرے کا واقعہ تھا۔ وہاں دیکھ سکتے تھے گاڑی میں سے، ایک چھوٹی گاڑی میں سے لوگ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسز ان کی بیٹھی ہوئی ہے ساتھ، یا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور ساتھ بچے بھی تھے۔ تو ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم لوگ گولی چلا رہے ہیں، کس شخص پہ چلا رہے ہیں، کون چلا رہا ہے، کس وجہ سے چلا رہا ہے، اور ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیوں مارے جا رہے ہیں۔ کتنا بڑا المیہ اس معاشرے کا، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے واقعے ہم نے دیکھے ہیں جس میں محرکات ڈیفرنٹ تھے مگر فیملیز ٹارگٹ ہوئی ہیں۔ تو کیا اب جانا یا کہیں ٹریول کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دو خوبصورت بچیوں کی جو پکچر آئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ معصوم بچیاں جو ہیں، سہمی ہوئی بچیاں، وہ ڈیزرو کرتی تھیں کہ ان کے والدین کے ساتھ کیا ہو، یا ان کو پتا تھا کہ وہ جو خوشی کے لمحات ہیں وہ انہوں نے خون خرابہ دیکھا، ان ماں کی پوری قمیض خون میں لت پت تھی، اور بچیاں جو تھیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھیں ہسپتال۔ اور کراچی کی تاجر برادری تو احتجاج کی آف کورس ان کا کرنا پڑتا ہے، مگر یہ حکومت کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ تحفظ دینا، سیکیورٹی دینا جو ہے وہ ہماری اسٹیٹ کا کام ہے۔ اسٹیٹ بہت کام کر رہی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، مگر ایک معصوم فیملی کے ساتھ اتنا بڑا بدترین قسم کا واقعہ ہونا کسی ظلم سے کم نہیں ہے۔ تو یہ جو ظلم ہوا ہے اس کا کفارہ کون ادا کرے گا؟ ایک عورت بیوہ ہوئی ہے، دو بچیاں یتیم ہوئی ہیں، ایک خاندان اجڑا ہے، ایک باپ کا بیٹا گیا ہے، ایک قوم کا بڑا تاجر جو ہے وہ گیا ہے۔ یہ بہت سے سوال چھوڑ گئے ہیں، ان سوالوں کا جواب کون دے گا؟ ہم بھی منتظر ہیں۔ ہم نے سوچا کہ آج ہم بات کریں، and of course when I was talking I was trembling because سچویشن ایسی ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، ہم لوگ جو ہیں جائیں اپنے بچوں کو لے کے کسی ایسے علاقے میں جائیں جو علاقہ ہم نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے۔
تو ویورز آپ کی سوشل میڈیا پہ پکچرز بھی چل رہی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا لاسٹ ویلاگ کیا تھا, کس طریقے سے انہوں نے جگہ جگہ جو ہے کیپچرنگ کی ہوئی ہے, کس طریقے سے انہوں نے موبائل کے تھرو جو ہیں وہ جگہ جگہ اسپاٹس پہ رکے ہوئے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی پکچر دیکھی ہے کہ دو بچیوں نے کس طریقے سے ہاتھ جوڑا ہوا ہے. آف کورس دے آر افریڈ. انہوں نے جو ایک پورا سینیریو دیکھا, ایک ٹراما دیکھا, وہ ساری زندگی کا ٹراما ہے. ساری زندگی ان کی ذہنی صحت کو متاثر کرے گا کہ ان کا باپ جو ہے بے گناہ مارا گیا ان کے سامنے, جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا اس کا قصور کیا ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا اس کا جرم کیا ہے, اس کو کس جرم کی سزا ملی ہے. اپنے بچوں کے ہمراہ جو ہے ایک فیملی ویکیشن پہ جاتے جاتے موت کے گھاٹ اس کو اتار دیا. تو آف کورس یہ واقعہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اٹس اے سیکیورٹی ایشو, it's a lot of issues we can talk about. یہ بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں جو کہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. اس ایشو کو کون ایڈریس کرے گا؟ آف کورس ہم چاہتے ہیں حکومت پلیز اس چیزوں کو دیکھے. جہاں حکومت بہت اچھے کام کر رہی ہے, دنیا کی سیکیورٹی پہ ہم لوگ مامور ہیں. دنیا کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے پاکستان کا نام جو ہے اس وقت دنیا میں پاکستان کا نام چرچا ہوا جا رہا ہے. دنیا میں پاکستان کا چرچا ہے. پاکستان نہ صرف ایک سازی کردار ادا کیا ہے دو بڑے ملکوں کے درمیان جنگ رکوانے میں, تو یہ تو جنگ ہماری ہے, اس کو روکنا ہمارا کام ہے اور جگہ جگہ نشاندہی کرنا بھی ہمارا کام ہے. آف کورس حکومت اس پہ ایکشن لے اور جو بھی ٹیررسٹ ہیں, جو بھی لوگ ہیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچائے. اور واقعی ایک ظلم کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کے اگینسٹ آواز اٹھانا جو ہے وہ بڑی بات ہے, مگر اس ظلم کے بارے میں بات کرنا بھی کسی بھی اس کہتے نا کہ گفتگو کے اندر ایک اپنا کنٹریبیوشن ایڈ آن ہونے کے مترادف ہے.